اللہ 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 اللہ۔ سنو سنو درویش، وہ فلاں بندہ، وہ بندی ہے نا؟ ہاں ہاں ہے۔ تو یار وہ فوت ہو گیا۔ اوہو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبر کرو، اللہ تمہیں حوصلہ دے اس دکھ سے نکلنے کا، اس جانی نقصان کو برداشت کرنے کا۔ دیکھو بیٹا، کوئی زندگی میں غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، تو پریشان نہیں ہوتے۔ دیکھو نا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ بیٹا کوئی یہاں رہنا نہیں ہے، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ، یہ سب اللہ کے لیے ہے بیٹا۔ اچھا، ایک اور بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہ جو فلاں عورت کو پیسے دیے تھے، میں دے کے آئی تھی نا، وہ جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے آپ نے 50,000 کی؟ ہاں ہاں بالکل، بس اگلے مہینے میری ہی باری ہے، ماشاءاللہ کمیٹی نکلنے والی ہے۔ ارے آپ سنیے تو صحیح، وہی تو بتا رہی ہوں کہ مشکل ہے اس بار آپ کو کمیٹی ملے۔ وہ خاتون جن کے پاس پیسہ جمع ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی تھیں کہ اچانک انہیں اپنے گاؤں جانا پڑ گیا ہے، اور درویش ایک نیک خاتون ہیں، تو ان کو یہ پیغام دے دیں میری طرف سے کہ میری ایک مجبوری ہے، میرے والد بیمار ہو گئے ہیں اور اچانک ان کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے، تو میں ان کی کمیٹی لے رہی ہوں، اور آپ مہربانی فرما کے ان کو اطلاع کر دیں کہ اس سے جو اگلی اس کی کمیٹی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتانے آئی تھی۔ ہیں؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی اصول ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہیں؟ مجھ سے کرواؤ نا ذرا اس کی بات، مجھ سے بات کیوں نہیں کی اس نے اس ٹائم پہ؟ میری 100 ضرورتیں ہیں، اس طرح کیسے وہ کر سکتی ہیں؟ اسے جا کر کہو نا کہ مجھے یہ بات بالکل، اسے جا کر کہو کہ یہ مجھے بالکل منظور نہیں ہے، وہ چاہے یہاں چاہے گاؤں چلے گئی ہے۔ یہ کیا مقصد ہو گیا؟ ہاں، یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ ارے کیا ہو گیا؟ صبر کریے، آپ نے تو کہا یہ کوئی ایسا جانی نقصان تو نہیں ہے نا جو واپس نہ ہو سکے؟ اب آپ کیوں نہیں کہتی یا اس پہ کیوں نہیں یقین رکھتی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے؟ کیا یہ بات آپ نے صرف کسی مردے انسان کو کہنے کے لیے مخصوص کر رکھی ہے؟ اللہ کا یہ زندہ کلام زندہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ جب ہم ہیں ہی اسی کے، تو ہمارا ہر نفع نقصان، ہماری جان مال سب اسی کا ہے۔ کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم انسان عام طور پہ اس جملے کو سنتے ہیں کہ خود کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دو، تو اس سے مطلب کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے اللہ کے سپرد کر دینے کا خود کو؟ تو بڑے ہی سادہ اور آسان الفاظ میں خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے چل رہے ہیں، سحری افطاری ہو رہی ہے، اب کئی لوگ ہم میں سے روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں اور کئی لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے۔ اب روزہ رکھنے والوں کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، اس نے فرض کیا ہے، تو بس ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی حکم کی بات، ایک فرض کی بات۔ اس میں خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا معنی کیا ہوا؟ کیا یہ معنی ہوا کہ بس فرض ہے، ڈیوٹی ہے، کرنی پڑے گی بھائی اب کیا کریں، یا چلو خوشی سے فرض ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، وہ راضی ہوگا تو؟ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اور یہ معلوم نہ کریں کہ بھلا اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو اللہ کی رضا کا ایک منطقی اصول بھی ہے، یعنی خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیوں اور کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہم تک یہ علم پہنچا کہ ہمیں بنانے والا، اس جسم کو بنانے والا، اس باڈی کو بنانے والا اللہ ہے،
تو جو ہستی کسی بھی شے کو ایجاد کرتی ہے، اسے تخلیق کرتی ہے، اس کو مکمل خبر ہوتی ہے اس شے کے ہر فنکشن کی، کہ یہ شے کیسے چلے گی، کتنا عرصہ چلے گی، اور اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جس سے اس شے کی عمر اور سٹیبلٹی زیادہ عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے جسم کو بنایا، تو اسی نے یہ پروگرام، یہ طریقہ انسان کو دیا کہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو، یعنی تم احتیاطی تدابیر کے مطابق رہ سکو، بچ سکو اس سے، بیماریوں سے، زیادہ خوراک کے نقصانات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میں روحانی اخلاقی تربیت بھی ہو، خود کو خواہشات سے روکنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ جب بھوک اور پیاس کو روکنا اور اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو غلط چیزوں سے روکنا، تو پھر جس خالق نے اس جسم کو تخلیق کیا اور اسے قائم رکھنے کے لیے روزے کا حکم دیا، تو انسان جب یہی سوچ لے کہ جس نے میرا وجود بنایا ہے وہ جانتا ہے اس کو قائم رکھنے کا طریقہ، تو میں کیوں نہ اس کے اس طریقے پہ چلوں۔ یہ چلنا ہی خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ میں نے اس کی بات پر یقین کیا جو میرا مالک ہے، تو میں نے اس کے حکم کے حوالے سے خود کو ڈھال دیا۔ زندگی میں، معاشرے میں رہتے ہوئے اسی طرح اللہ کے ہر حکم کے پیچھے انسان کی سلامتی، بہتری اور احتیاط کے ہی طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہر آیت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ انسان کی ہی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بیٹا یا بیٹی اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ، کسی بھی کام میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، معاشرے کی زندگی ختم کر دو، بس خود کو اللہ کے حوالے کر دو، دنیا ترک کر دو۔ ارے دنیا ہی ترک کر دی تو پھر آزمائش کس میدان کی ہے؟ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں پہ چلنا، اس کی ذات پہ یقین رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا کہ اس نے جو اصول مجھے دیے ہیں وہ میرے ہی فائدے کے لیے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنا، خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ بس عملی زندگی میں عمل کے ذریعے کوشش جاری رکھنا ہے، تو اللہ رنگ لگا دیتا ہے اپنے بندوں کو جو اس کی راہ میں کوشش کریں، اور اس کی راہ انسان کی راہ سے جدا نہیں ہے بلکہ انسان کے حق میں شفا ہی شفا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند روز، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو سال کے 365 دنوں میں سے یہ 30 دن ٹریننگ کے ہیں، اور اس ٹریننگ کے بعد باقی کے 335 دن انسان کے اخلاقی، ذہنی، سماجی، معاشرتی، معاشی، جسمانی اور روحانی، ان سب کے طور پہ بہترین گزرتے ہیں۔ ہر سال کے بعد انسانی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، اس میں نیا اور پہلے سے زیادہ شعوری فنکشن بڑھتا ہے، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی مثبت یا منفی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس اپ ڈیٹ کے مثبت اثرات کو پانے کے لیے اگلے 365 دن بہتر ذہنی جسمانی عمل کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ جسم تمہارا اسی کی امانت ہے، وہ جو کہتا ہے اس جسم کو، اس عقل کو قائم رکھنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ تم اس کے حکم کو مانو یا نہ مانو تم نے لوٹ جانا ہے اس کی طرف۔ یہ لوٹنا کیا ہے؟ یعنی اس کے حکم کی طرف تم لوٹو گے، یعنی اللہ نے جو بھی حکم اپنے قانون کو قائم رہنے کے لیے دیے، اگر اس کا الٹ انسان کرے گا، یعنی اپنی مرضی کرے گا، اللہ کے قانون میں اپنی مرضی کا دخل دے گا، تو اس کے نتیجے میں نکلنے والے منفی اثرات بھی وہی ہیں جو اللہ نے اپنے کسی حکم کے خلاف ہونے پر طے کر دیے ہیں کہ ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ سارا نظام اسی کی جانب لوٹ رہا ہے، اسی کے قانون میں لوٹ رہا ہے، دونوں طرف فیصلے اسی کے ہو رہے ہیں۔ تم ہاں کرو یا نہ تو بھی وہیں پہنچو گے،
اسی کے حکم کے مطابق ہی پہنچو گے، ادھر ہی لوٹو گے، جو اس کی حد ہے تو اس پر یقین نہیں کرنا تو کس پر کرنا ہے؟ اسی رب پہ کرنا ہے، وہی تو ہے جس نے مجھے بنایا۔ تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔